بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور کروڑہ درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور کروڑہ درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، اور سارے اصحاب پر، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبھی آپ اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اور کریم رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس ٹاپک کی ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے درود شریف کی فضیلت۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے حسب معمول آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ روی آپ اسلام چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ روایت سعادت الدارین کتاب کے اندر بہت ہی پیاری روایت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ کے اندر دو آدمی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ وسلم، کہ فلاں جگہ آپ کا ایک غلام رہتا ہے، اس نے ہماری چوری کر لی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، جاؤ میرے غلام کو میری برگاہ کے اندر پیش کرو۔ جب وہ غلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ کے اندر آتا ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، یہ جو آدمی ہیں یہ تجھ پہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے غلام نے ہماری چوری کی ہے۔ تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نہیں جانتا کہ ان کی چوری کس نے کی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، انہوں نے تیری چوری کرنے پر گواہیاں پیش کی ہیں، اگر تیرے پاس بھی کوئی گواہ موجود ہے کہ تو نے چوری نہیں کی تو پھر تو بھی گواہ لے کے آ تاکہ تیری گواہی کو سنا جائے، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ تو نے چوری کی ہے یا نہیں کی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلام جنگل کی طرف دوڑ پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ کے ساتھ واپس آ جاتا ہے، تو آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو صرف یہ ایک اونٹ ہی ہے جو میرے حق میں گواہی دے گا، میرے پاس صرف یہ اونٹ ہے، یہ جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا، کہ میں نے چوری کی ہے یا نہیں کی۔ اس اونٹ کے علاوہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور کسی کو بھی نہیں جانتا۔ تو وہ اونٹ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ کے اندر لایا جاتا ہے۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ کے اندر وہ اونٹ آتا ہے، آ کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کانوں میں
اپنی زبان کے اندر بڑبڑاتا ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ پڑتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ اونٹ نے آپ کے کانوں میں یا رسول اللہ کیا کہا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، اونٹ نے میرے کانوں میں آ کر میرے غلام کے حق میں یہ گواہی دی ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا یہ غلام کبھی بھی چور نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اس کے بارے میں اور کوئی بات بھی نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں ہر وقت یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی زبان کے اوپر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر وقت آپ کے اوپر درود و سلام کے ترانے جاری ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ یہی پڑھتا رہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ اس لیے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کبھی بھی آپ کا غلام چور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا اور کام تو میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دن ہو یا رات ہو، دن ہو یا رات ہو، یہ ہر وقت آپ کے اوپر درود و سلام کے ترانے پڑتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اب اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف کی اتنی بڑی برکت ہے کہ ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے اوپر چوری کا الزام لگ جائے تو درود شریف پڑھنے کی فضیلت کی وجہ سے اس غلام کے حق میں اونٹ بھی آ کے گواہی دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔